کبھی سوچا ہے کہ ایک خاندان کے اندر چلتا ہوا طوفان باہر سے کتنا مختلف نظر آتا ہے؟ ایک بند دروازے کے پیچھے ایک شخص اپنی نوزائیدہ بیٹی کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے، جبکہ دوسری طرف اسی دروازے پر اس کی ساس کا غصہ، وہ تو آسمان کو چھو رہا ہے، اتنا کہ وہ اسے دھتکارنے پر ہی اکتفا نہیں کرتی۔ جی بالکل، یہ وہ لمحہ ہے جہاں الفاظ جیسے ختم ہو جاتے ہیں اور جذبات وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آج ہم جس مواد کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں وہ ترک ڈرامے عین عشق کی قسط 68 کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ یہ ایک خاندان کی کہانی ہے جو آپ کہہ لیں بے وفائی کے انکشاف کے بعد ایک شدید جذباتی اور نفسیاتی بحران سے گزر رہا ہے۔ اور ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ اس ٹرانسکرپٹ کے ذریعے ان پیچیدہ رشتوں کو، کرداروں کے اندرونی تضادات کو اور ایک غلطی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو وسیع دراڑیں ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ یہ دیکھنا کہ محبت، دھوکہ اور ان کے جو نتائج ہیں وہ کس طرح پورے خاندان کی بنیادوں کو آپ کہہ لیں ہلا کر رکھ دیتے ہیں، اور ہاں، اپنے مفادات کے مطابق رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ تو آئیے اس جذباتی بھنور میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرکزی تنازع کی جڑ کی، یعنی دعا، اس کا شوہر اذلان اور ان کی نوزائیدہ بیٹی۔ دعا نے ابھی بچی کو جنم دیا ہے، لیکن وہ اذلان سے مکمل علیحدگی کا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ صرف جسمانی نہیں ہے، بلکہ گہری جذباتی تکلیف کا نتیجہ لگتا ہے۔ ہاں، اور اس صورتحال میں دعا کی ماں زینب وہ ایک محافظ کے طور پر سامنے آتی ہیں۔ ان کا غصہ بہت شدید ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اذلان نظر آیا تو سیدھا تھپڑ ماریں گے۔ یہ صرف دھمکی نہیں لگتی، یہ ان کی بے بسی اور بیٹی کے لیے گہری محبت کا اظہار ہے، جو ہم دیکھتے ہیں بعد میں حقیقت بھی بن جاتا ہے۔ یہ روایتی ساس بہو کے جھگڑوں سے بہت بہت آگے کی بات ہے۔ اور اذلان کا کردار یہاں بہت پیچیدہ نظر آتا ہے نا؟ ایک طرف تو وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے، دعا سے صلح کرنے کے لیے بالکل بےتاب ہے، دروازے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ طلاق دینے سے صاف انکار کر رہا ہے، اور جو زیادہ تشویشناک بات ہے، وہ دعا کو دھمکی امیز پیغامات بھی بھیج رہا ہے۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ دیکھیں، یہ اکثر ایسے حالات میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ انکار اور دھمکیاں اصل میں کمزوری اور بے بسی کی علامت ہو سکتی ہیں۔ وہ شاید صورتحال پر اپنا کنٹرول کھوتا ہوا محسوس کر رہا ہے اور طاقت کے ذریعے اسے واپس پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنی غلطی کے جو نتائج ہیں انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں لگتا، جو مسئلے کو اور الجھا رہا ہے۔ اور وہ تصادم کا منظر، جب اذلان گھر آتا ہے، دعا کے والد ریحان اسے روکتے ہیں، اور پھر زینب آ کر وہ کرتی ہیں جو انہوں نے کہا تھا، وہ اذلان کو تھپڑ مار دیتی ہیں۔ یہ لمحہ صرف غصے کا اظہار نہیں ہے، یہ خاندانوں کے درمیان جو احترام کا آخری دھاگا ہوتا ہے نا، شاید اس کی ٹوٹنے کی علامت ہے۔ بالکل، اور اسی دوران ایک اور اہم واقعہ ہوتا ہے۔ دعا کا خاندان بچی کا نام جویریہ رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک اہم مذہبی اور ثقافتی رسم ہے، اور اذلان کو اس سے مکمل طور پر باہر رکھا جاتا ہے۔ یہ علامتی طور پر بہت معنی خیز ہے نا؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسے نہ صرف خاندان سے بلکہ اپنی بیٹی کی زندگی کے اس بنیادی لمحے سے بھی جیسے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ یہ صرف نام رکھنا نہیں ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ذرا اذلان کے خاندان کے اندرونی حالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس کا بھائی مصطفیٰ اور بھابھی نائلہ، وہ بھی صورتحال سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ اپنے بھائی کے رویے پر شدید غصے میں ہے، نہ صرف دعا کے ساتھ دھوکے پر، بلکہ اس بات پر بھی کہ اذلان نے اس کی بیوی نائلہ کی بھی بے عزتی کی ہے۔ جی، مصطفیٰ کا غصہ کئی پرتوں پر مشتمل ہے۔ یہ صرف بھائی کی غلطی پر نہیں ہے، بلکہ خاندان میں اپنی اور اپنی بیوی کی عزت نفس مجروح ہونے پر بھی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ ان کی کوئی قدر نہیں، اور اسی احساس محرومی کے تحت وہ گھر چھوڑ کر الگ ہونے کی بات کرتا ہے۔ یہ صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں لگتا، یہ شاید خاندان کے اندر طاقت کے توازن پر ایک سوال بھی ہے۔ لیکن والد عبداللہ صاحب، وہ تو روایتی بزرگ کا کردار نبھا رہے ہیں۔ وہ خاندان کو بکھرنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، بھائیوں کے درمیان اختلافات کو معمول قرار دیتے ہیں، اور باپ ہونے کا واسطہ دے کر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا یہ صرف مصالحت کی کوشش ہے یا نظر انداز کرنے کی؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ عبداللہ صاحب شاید خاندانی اتحاد کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، جو کہ قابل فہم ہے، لیکن کیا اس کوشش میں وہ اذلان کے عمل کی سنگینی کو کم کر رہے ہیں یا مصطفیٰ کے جائز غصے کو دبا رہے ہیں؟ یہ دیکھنے والی بات ہے۔
اور نائلہ کا کردار یہاں بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ وہ حاملہ ہے، اور اس سے بھی اہم بات، وہ ازلان کی بے وفائی کی چشمدید گواہ ہے۔ اس نے خود ازلان کو دوسری عورت کے ساتھ دیکھا تھا۔ بالکل، اسی لیے اس کا عدالت میں دعا کے حق میں گواہی دینے کا فیصلہ اتنا، آپ کہہ لیں، دھماکہ خیز ہے۔ یہ صرف ایک قانونی بیان نہیں ہے، یہ خاندانی وفاداری کے جو غیر تحریری اصول ہوتے ہیں ان کو چیلنج کرنا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے بھائی کے خلاف، اپنے سسرال کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جس کے ظاہر ہے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ ناشتے کی میز پر ہونے والی بحث، وہ تو اس اندرونی کشیدگی کو بالکل کھول کر سامنے لے آتی ہے۔ ازلان کا طنز، مصطفیٰ کا شدید رد عمل، یہ صرف الفاظ کا تبادلہ نہیں لگتا، یہ بھائیوں کے درمیان پیدا ہونے والی ناقابل مصالحت خلیج کا واضح ثبوت ہے۔ جی ہاں، اور جب نائلہ بعد میں خاندان کے سامنے، خاص طور پر اپنی ساس مریم کے سامنے، اپنے گواہی دینے کے عزم کا اعادہ کرتی ہے تو ماحول میں تناؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ مریم کی ناگواری اور ازلان کا غصہ ظاہر کرتا ہے کہ نائلہ کا فیصلہ خاندان کے اندر طاقت کی جو حرکیات ہیں ان کو کس طرح ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ صرف ایک گواہی نہیں، یہ ایک طرح سے بغاوت سمجھی جا رہی ہے۔ اچھا، تو اس سارے خاندانی ڈرامے اور تناؤ کے بیچ ایک اور کہانی بھی چل رہی ہے، ازلان اور مصطفیٰ کی بہن نور اور اس کی نئی نویلی شادی شدہ زندگی کی۔ جی، یہ کہانی ایک مختلف زاویہ پیش کرتی ہے نا؟ جی بالکل۔ نور اور اس کے شوہر روحان کے درمیان مالی معاملات پر ہونے والی گفتگو دلچسپ ہے۔ یہ کچن الاؤنس کا تصور، ماہانہ اخراجات کا 70-80 ہزار کا تخمینہ اور روحان کی وہ کھلے ڈٹرجنٹ خریدنے جیسی چھوٹی چھوٹی بچت کی تجویز، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ نور شاید ایک مختلف معاشی پس منظر سے آئی ہے اور اب نئی حقیقتوں سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جو بات مجھے خاص طور پر دلچسپ لگی، وہ نور کا اپنے والد کے دیے ہوئے کریڈٹ کارڈز واپس کرنا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب وہ شادی شدہ ہے اور یہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ذمہ داری کی منتقلی ہے، یا اس میں مالی طور پر مکمل انحصار کرنے پر ایک طرح کی ہچکچاہٹ بھی شامل ہے؟ حالانکہ روحان تو کہتا ہے کہ تمہارا یا میرا نہیں، ہمارا پیسہ ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ شاید نور اپنے خاندان میں ہونے والے واقعات، خاص طور پر دعا کی صورتحال کو دیکھ کر لاشعوری طور پر مالی خود مختاری کی اہمیت محسوس کر رہی ہو۔ اسی لیے ایلف کا مشورہ کہ وہ اپنی خطاطی یعنی کیلیگرافی کی صلاحیت کو استعمال کرے اتنا بروقت لگتا ہے۔ یہ صرف ایک مشغلہ نہیں، یہ خود مختاری کی طرف ایک ممکنہ راستہ ہے۔ اور وہ اس پر عمل کرنے کا فیصلہ بھی کرتی ہے۔ وہ آرٹ گیلری جاتی ہے، اگرچہ اسے روحان کے رد عمل کی فکر بھی ہے۔ وہاں اتفاقاً اس کی ملاقات ارطغرل صاحب نامی کلیکٹر کی سیکرٹری سے ہوتی ہے، جو نہ صرف اس کا کام پسند کرتی ہے بلکہ فوراً 2 فن پارے خرید بھی لیتی ہے۔ یہ نور کے لیے ایک غیر متوقع اور بڑی کامیابی ہے۔ یہ لمحہ صرف پیسوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس کی اپنی شناخت، اس کی صلاحیتوں کی توثیق اور ممکنہ طور پر مالی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ اس کی کہانی میں ایک مثبت موڑ ہے جو باقی خاندان کے بحران کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ اب واپس خاندان کے بزرگوں کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے عبداللہ صاحب کی مصالحتی کوششوں کی بات کی، لیکن ماؤں کا کیا رد عمل ہے؟ زینب کا غصہ تو بالکل واضح ہے، وہ تو اپنی بیٹی کے لیے شیرنی بنی ہوئی ہیں۔ جی، اور دوسری طرف ازلان کی ماں مریم ہے، جن کا کردار زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی غلطی کو تسلیم کرتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کا دفاع کرتی نظر آتی ہیں۔ ان کی اصل پریشانی خاندان کا بکھرنا ہے۔ وہ نائلہ کے گواہی دینے کے فیصلے سے سخت ناخوش ہیں اور اسے نائلہ کا اثر قرار دیتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسئلے کی جڑ کو پوری طرح تسلیم کرنے سے شاید گریزاں ہیں۔ وہ شاید اپنی سماجی حیثیت اور خاندانی وقار کے لیے زیادہ فکر مند ہے۔ عبداللہ صاحب کا کردار بھی دلچسپ ہے۔ وہ مصالحت کی کوششوں کے ساتھ ساتھ تمام تر کشیدگی کے باوجود پوتی جویریہ کے کان میں اذان دینے زینب کے گھر جاتے ہیں۔ وہ اس کی مذہبی اور خاندانی اہمیت بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک رسم ہے یا رشتوں کو جوڑنے کی ایک آخری کوشش؟ یہ غالباً دونوں ہیں۔ ایک طرف تو یہ مذہبی فریضہ ہے جو ان کے نزدیک بہت اہم ہے، دوسری طرف یہ شاید ان کا طریقہ ہے یہ ظاہر کرنے کا کہ خاندانی تعلق، خاص طور پر پوتی کے ساتھ، ذاتی اختلافات سے بالاتر ہے۔
یہ ایک نازک توازن قائم کرنے کی کوشش ہے، جہاں وہ اپنی روایات بھی نبھا رہے ہیں اور شاید زینب کے خاندان تک پہنچنے کا ایک غیر متصادم راستہ بھی تلاش کر رہے ہیں۔ اور زینب اور ان کے ایک دوست یا ساتھی عمر کے درمیان خلیل جبران کے قول تمہاری اولادیں تمہاری نہیں ہوتیں پر ہونے والی گفتگو بھی قابل غور ہے۔ یہ والدین کے کردار کی حدود اور بچوں کی انفرادیت پر روشنی ڈالتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب والدین محسوس کر رہے ہوں کہ ان کے بچوں کی زندگیاں ان کے قابو سے باہر ہو رہی ہیں۔ بالکل، یہ مکالمہ اس پوری صورتحال کو ایک وسیع تناظر فراہم کرتا ہے۔ کیا والدین کو ایک حد کے بعد بچوں کو ان کے فیصلوں اور ان کے نتائج کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ ایک لازوال سوال ہے۔ لیکن دوسری طرف مریم کا رد عمل دیکھیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ زینب کے گھر گئے تھے۔ وہ فون پر شک اور ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ کیا وہ عورت یعنی زینب بھی وہاں تھی۔ یہ ان کے اپنے رشتے میں موجود گہری بداعتمادی اور تناؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ قسط جذباتی اتار چڑھاؤ سے بھرپور ہے۔ زینب کا تھپڑ، نائلہ کا گواہی کا فیصلہ، بھائیوں کا جھگڑا، نور کا پہلا قدم، یہ سب چھوٹے چھوٹے دھماکے ہیں جو ایک بڑے زلزلے کا حصہ لگتے ہیں۔ ہاں، ہر واقعہ پچھلے واقعے سے جڑا ہے اور اگلے کے لیے زمین تیار کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اذلان کا دعا کو دھمکی آمیز پیغامات بھیجنا صرف اس کی مایوسی نہیں دکھاتا، بلکہ یہ دعا کے علیحدگی کے فیصلے کو مزید مضبوط کر سکتا ہے اور قانونی جنگ کو مزید تلخ بنا سکتا ہے۔ اور ریحان دعا کے والد کا اذلان کو واضح طور پر اپنی بیٹی سے دور رہنے کی تنبیہ کرنا بھی ایک اہم لمحہ ہے۔ یہ باپ کے حفاظتی کردار کو تو دکھاتا ہی ہے، ساتھ ہی یہ بھی واضح کرتا ہے کہ صلح صفائی کے دروازے کم از کم ان کی طرف سے تو مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ نور کی کہانی اگرچہ بظاہر الگ تھلگ ہے، لیکن وہ بھی اسی خاندان کے بحران کے پس منظر میں وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ اس کی مالی خود مختاری کی جستجو کو اس تناظر میں دیکھنا اہم ہے کہ وہ شاید دوسروں کی زندگیوں میں مالی انحصار کے منفی نتائج دیکھ رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک فرد کی بے وفائی نے پورے خاندان کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ہر رشتہ، ہر تعلق داؤ پر لگا ہوا ہے۔ طلاق کا معاملہ لٹکا ہوا ہے، بھائیوں کے درمیان دشمنی گہری ہو رہی ہے، مالی پریشانیاں سر اٹھا رہی ہیں، اور بزرگ وہ اپنی کوششوں کے باوجود خاندان کو ٹوٹنے سے بچا نہیں پا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے جس کا سامنا شاید بہت سے خاندانوں کو کسی نہ کسی شکل میں کرنا پڑتا ہے۔ جب رشتوں میں دراڑیں اتنی گہری ہو جائیں کہ انہیں بھرنا تقریباً ناممکن لگے، تو کیا انہیں زبردستی جوڑنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، چاہے اس کی قیمت افراد کی ذاتی خوشی اور ذہنی سکون ہی کیوں نہ ہو؟ یا کبھی کبھی الگ الگ راستے اختیار کر لینا ہی سب کے لیے بہتر ہوتا ہے؟ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔